الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسی ہستی جن کا نامی اسم گرامی سلطان العارفین، برہان الواصلین، قطوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو ہے، جن کی ولادت باسعادت رمضان المبارک کے مہینے میں 1039 ہجری میں ہوئی، اور آپ ایک دینی علمی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، اور آپ کے والد گرامی حافظ قرآن تھے حضرت حافظ باز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ فوج میں سپہ سالار بھی تھے، شجاعت و بہادری کا پیکر تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب 29 واسطوں سے حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا سے ملتا ہے۔ حضرت حافظ باز محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو اہلیہ تھیں حضرت بی بی راستی پاک، وہ ولیہ تھیں، عابد و زاہد خاتون تھیں، اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو چند سالوں کے ہوئے تو حضرت باز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی ساری کفالت و ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ پہ آ گئی۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو مادر ذات ولی اور حافظ قرآن تھے۔ ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا تو قرآن پاک آپ کو حفظ تھا۔ جب آپ بولتے تھے تو آپ کے منہ سے قرآن کی آیات مقدسہ نکلتی تھیں، اور پھر جب آپ سوتے تھے، آرام میں ہوتے تھے، تو ہو کی صدائیں آپ کے منہ مقدس سے نکلتی تھیں، اور آپ کے ہو کی ضربیں جو ہیں پورے دنیا میں مشہور ہو گئیں کہ یہ ایک ایسا درویش بچہ ہے جو کہ سوتا ہے تو ہو کی آوازیں آتی ہیں، اور اگر جاگتا ہے تو قرآن پاک کی تلاوتیں ہوتی ہیں۔ پھر آپ ہمیشہ عام بچوں کی طرح نہیں چلتے پھرتے تھے، نہ کھیلتے تھے، بلکہ آپ آنکھیں نیچی کر کے جب نکلتے تھے تو کسی بھی مسلمان کے اوپر جب آپ کی نظر پڑتی تو مسلمان کی دل کی دنیا بدل جاتی، ان کی دلی دنیا میں انقلاب برپا ہو جاتا، اور وہ درویش اللہ بن جاتا۔ اور اگر کسی غیر مسلم ہندو کے اوپر آپ کی نگاہ پڑتی تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی نگاہ سے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی، اور سیاہی اتر جاتی، اور کلمہ پاک اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی لائف میں، اپنی زندگی کے بچپن کے حصے میں تقریباً 21 لاکھ کافروں کو کلمہ شہادت پڑھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنایا۔ حضرت سلطان العارفین کے والد گرامی کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی ہم کفار ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ یہ بچہ جب باہر آتا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھتے ہی ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے، لہذا ہمیں اپنا دھرم پیارا ہے، آپ مہربانی کریں کہ اس بچے کو جب بھی باہر بھیجیں پہلے منادی کیا کریں۔ تو پہلے منادی ہوتی تھی کہ جس نے چھپنا ہے چھپ جائے، اور جس نے کلمہ شریف پڑھنا ہے سامنے آ جائے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو باہر تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کا جو اسم پاک تھا محمد باہو تھا، اور سلطان باہو کے نام سے آپ مشہور ہوئے، اور پھر آگے چل کے آپ کو سلطان العارفین کا لقب ملا، اور پوری دنیا میں آپ سلطان العارفین کے نام سے مشہور ہیں، کیونکہ آپ نے فقر کے میدان میں وہ منزل حاصل کی ہے کہ جس کی انتہا ہے سلطان الفقر کی، اور سلطان العارفین حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے اپنے کتاب رسالہ روحی شریف میں فرمایا ہے کہ ای فقیر را حکم خدا وندی شد، اے فقیر باہو تو عاشق مائی، اے فقیر تو میرا عاشق ہے۔ فقیر عرض نمود اے رب کبریا، ای فقیر را توفیق عشق نیست، تو پھر رب کبریا کی طرف سے آواز آئی اے فقیر باہو تو معشوق مائی، اگر تو عاشق نہیں بن سکتا تو میرا معشوق بن جا، میں تیرا عاشق بنتا ہوں۔ جس کا عاشق رب ذوالجلال والاکرام ہو جائے اس کی انتہا بھی
نظر نہیں آتی۔ حضرت سلطان عارفین سخی سلطان بہو نے فقر کے میدان میں وہ مقام حاصل فرمایا کہ آپ سلطان الفقر کے نام سے مشہور ہوئے، اور پوری دنیا میں آج لوگ آپ کو سلطان العارفین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان بہو کے والد گرامی کو مغل بادشاہوں کے دور میں جب آپ نے راجہ رومٹ کا قلعہ فتح کیا تھا، اس کے بدلے میں آپ کو شورکوٹ کی ریاست ملی۔ شورکوٹ میں ایک ہے موضع اوانا، وہاں پر آپ کی ولادت سعادت ہوئی، اور وہ پورا خطہ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو کے حوالے سے مشہور ہوا۔ اور پھر جب حضرت سلطان العارفین سلطان بہو سن بلوغت پہ پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو فرمایا کہ اے بہو جاؤ اور مرشد پکڑو۔ آپ نے فرمایا اماں جی میں ابھی تک چھوٹا تھا اور چند سالوں کا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے آ کے مجھے اپنے گھوڑے پہ سوار کیا، اور میں نے سوال کیا حضور آپ کون ہیں اور مجھے کہاں لیے جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تیرا دادا علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، اور میں تجھے کائنات کے والی اور رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شہر خدا مجھے لے گئے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قریب بلایا اور مجھے اپنے ساتھ بٹھا کے میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مجھے فرمایا کہ اے باہو تو میرا مرید ہو گیا اور میرا بیعت ہو گیا۔ آپ نے مشہور آپ کا بیعت ہے، آپ فرماتے ہیں دست بیعت کرد مارا مصطفیٰ، فرزند خود خواندست مارا مجتبہ، شد اجازت باہورا از مصطفیٰ، خلق را تلقین بکن بیروز خدا، کہ باہو کو نبی معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک پہ بیعت فرمایا اور مجھے کہا کہ اے باہو اب جا اور مخلوق خدا کو راہ خدا دے اور تو تلقین کرتا رہے۔ آپ نے عرض کیا اماں جان مجھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بیعت فرمایا اور مجھے سروری سلسلہ عطا کیا کہ ڈائریکٹ سرور عالم کی بیعت مجھے نصیب ہوئی۔ والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ میں ولیہ ہوں، میں اس چیز کو جانتی ہوں کہ واقعی تو نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیعت حاصل کی ہے، لیکن علم ظاہر بھی ہوتا ہے، علم باطن بھی ہوتا ہے۔ علم باطن کے حوالے سے تو آپ نے باطنی بیعت کی ہے، لیکن ظاہری طور پر تجھے ظاہری مرشد کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر آپ کا حکم ہو تو آپ مجھے بیعت کر دیں، آپ میری ماں بھی ہیں، آپ ولیہ بھی ہیں، کیونکہ آپ جب میں آپ کے شکم اطہر میں تھا تو آپ قرآن پڑھا کرتی تھی، وہ قرآن میں یاد کرتا تھا اور قرآن مجھے یاد ہو گیا، اور پھر آپ کی کوٹ سے اور آپ کی گود سے جو مجھے علم نصیب ہوا ہے وہ کہیں سے نہیں مل سکتا۔ میری رہنمائی تو آپ ہی فرما سکتی ہیں، آپ مجھے بیعت فرمائیں۔ تو آپ نے والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا اگر عورت کو بیعت کرنے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بیعت فرماتی، لہٰذا مجھے بیعت کی اجازت نہیں ہے، تو جا اور ظاہری مرشد کی تلاش کر۔ پھر مرشد کی تلاش میں آپ گڑھ بغداد پہنچے۔ ادھر حضرت حبیب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا شورا تھا۔ حضرت حبیب شاہ جیلانی نے طریقہ کار کیا رکھا تھا کہ جب بھی جو بندہ بھی بیعت ہونے کے لیے جاتا تو گرم کھولتے پانی کے اندر وہ ہاتھ ڈلواتے، اور جب وہ ہاتھ ڈالتا تو وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتا۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان بہو بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ اس درویش فقیر حضرت حبیب شاہ جیلانی نے فرمایا کہ تو کیسے آیا ہے، اپنا منشا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا یہ جو آپ کا یہ پانی کا مٹکا ہے اس میں ہاتھ ڈالو۔ آپ نے فرمایا حضور شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے بھی ہاتھ ڈالا ہے وہ جس منزل پہ پہنچا ہے وہ تو میں کئی عرصے پہلے طے کر چکا ہوں، مجھے آپ کی حقیقی معرفت کی ضرورت ہے، مجھے اپنا بیعت بنائیں۔ آپ نے غور سے جب دیکھا اور آپ کی منزلوں کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے باہو تیرے ارد گرد دنیا دولت بہت ہے، اور جب دولت ہوتی ہے تو فقر نہیں آتا، تو پہلے جا اپنی دولت سے اپنی جان چھڑا۔ حضرت سلطان العارفین سلطان بہو نے پوری ریاست
شور کوٹ کی راہ للہ تقسیم کر دی۔ اور پھر آئے تو کہا کہ نہیں، آپ کے اوپر ازواج کا بھی ذمہ داری ہے، اس سے بھی سبکدوش ہو کے ہیں۔ جب آپ واپس آنے لگے تو والدہ بھی ولیات تھیں، انہوں نے فوری طور آپ کے ازواج کو حکم دیا کہ میری پشت میں آ جائیں، کہیں حضرت سلطان باہو کے زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکلے جو شرعی طور پر آپ کی جدائی کا سبب بنے۔ جیسے حضرت سلطان باہو گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اماں پاک فرماتی ہیں، بی بی راستی پاک، اے باہو جو کہنے آئے رک جاؤ، پہلے میری بات سنو، جب تک تم اپنی منزل حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تمہاری بیویاں تمہیں تمہارا حق بخشتی ہیں، جب تک تمہیں تمہاری منزل نہیں ملتی تو آپ کوئی ایسا الفاظ نہ نکالیں جسے شرعی طور پر جدائی کا باعث بن جائے۔ پھر حضرت سلطان العارفین واپس تشریف لے گئے اور حضرت حبیب شاہ صاحب نے فرمایا کہ تیرا مرتبہ مجھ سے بھی زیادہ ہے اور میں تجھے اپنا بیعت نہیں کر سکتا، ہاں ایک راستہ دیکھ سکتا ہوں کہ دہلی چلے جاؤ اور وہاں سیدنا عبد الرحمن دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تیری منزل وہاں سے تمہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت سلطان العارفین وہاں سے پیدل سفر فرماتے ہوئے دہلی پہنچے۔ ابھی دہلی انٹر نہیں ہوئے تھے کہ حضرت عبد الرحمن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت اپنے درویشوں کو بھگایا اور کہا جاؤ دیکھو کہ پنجاب کے علاقے سے ایک بزرگ آ رہے ہیں جن کا نام محمد باہو ہے، ان کو میرے پاس لے آؤ۔ جب انہوں نے آ کر لباس کے حوالے سے پہچانا اور لے کر گئے تو حضرت سلطان باہو کو حضرت پیر عبد الرحمن شاہ صاحب دہلوی نے ایک خرقہ پہنایا اور خرقہ پہنانے کے بعد فرمایا، اے باہو تیری ساری منزلیں تجھے مل چکی ہیں، اب تو جا، لیکن اس خرقے کو یہاں پر نہ آزمانا، اپنے علاقے میں جا کر دیکھنا، یہاں سے تجھے بہت کچھ حاصل ہوگا۔ حضرت سلطان باہو جب جانے لگے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک بڑھیا ہے جو 2 آنے یا ٹکے کا گھڑا خرید رہی ہے اور اس کو ٹھکور کے دیکھ رہی ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا میں اتنا سفر کر کے آیا، اتنی جائیداد اور دھن دولت تقسیم کر کے آیا اور میں مرشد کے پاس آیا، انہوں نے ایک خرقہ پہنا دیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ ادھر نہ آزماؤ، تو آپ نے الا اللہ کی ضرب لگائی اور خرقے کو جب ہلایا، جنبش دی، تو اسی وقت جتنے بھی لوگ تھے اس شہر میں وہ سارے آپ کی طرف سے امٹ کے آ گئے اور ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا اور لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اسی طرح جو کافر تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اور جو مسلمان تھے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو لیے۔ اب آپ پہنچے ہیں دہلی کی جامع مسجد میں، جب وہاں پہنچے تو نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، جمعہ کا دن تھا، بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بھی وہاں پہ نماز میں موجود تھے۔ حضرت سلطان باہو کو بالکل لاسٹ میں جگہ ملی اور وہاں آپ جب نماز پڑھنے لگے اور نماز کے دوران ہی جب آپ نے نگاہ اٹھائی اور عوام پر آپ کی نظر کرم ہوئی تو ہر قلب اللہ کا ذکر کرنے لگا، تمام کے قلوب جاری ہو گئے اور فقر اللہ ان کو نصیب ہو گیا۔ اب سلام پھیرنے کے بعد بادشاہ اورنگزیب نے دیکھا مڑ کے کہ پوری مخلوق جو ہے وہ جذب کی عالم میں ہے، لیکن 3 بندوں پہ کوئی اثر نہیں ہوا، ایک بادشاہ اورنگزیب عالمگیر، ایک کوتوال شہر اور ایک امام مسجد۔ جب وہ دوڑے ہوئے حضرت سلطان باہو کی بارگاہ میں آئے تو بادشاہ اورنگزیب نے عرض کیا حضور ہم پر کرم کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اندر تکبر ہے، جب تکبر انسان کے دل میں آ جاتا ہے وہ نفس امارہ کو اجاگر کرتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کی طرف جانے نہیں دیتا، لہذا تکبر کی وجہ سے آپ کے اندر صراحت نہیں کیا اس ذکر نے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر نے عرض کیا حضور آپ اللہ کے کامل ولی ہو، بزرگ ہو، اس تکبر کو بھی آپ اپنی نگاہ سے دور فرما کے ہمیں راہ راست عطا کر سکتے ہیں۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے نگاہ ماری اور حضرت اورنگزیب عالمگیر کے قلب پہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم کندہ ہوا اور وہ حضرت سلطان باہو کے بیعت ہوا
اور اس کے بعد جو امام مسجد تھا اس نے کہا حضور میں تو امام ہوں، یہ چلو بادشاہ تھے، میں تو نماز پڑھانے والا بندہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تیرے اندر یہ تکبر ہے کہ بڑے صغیر کا جو حاکم ہے وہ بھی میرے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور میرے لیے کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، لہٰذا تیرے اندر یہ تکبر ہے۔ تو انہوں نے بھی عرض کیا حضور مجھ پر بھی کرم ہو۔ اسی طرح کوتوال نے کہا حضور میرے پر کیوں نہیں ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تو کہتا ہے کہ میں جس کو گرفتار کروں اور جس کو رہا کروں میں اس وقت وہ کوتوال ہوں اور میرے ہاتھ میں اقتدار ہے، تو اس وجہ سے تیرے دل پر بھی سیاہی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے بھی عرض کیا حضور ہمارے اوپر بھی توجہ کیجئے۔ آپ نے توجہ فرمائی اور ان کو بیعت فرمایا اور ان کے قلوب کو جاری فرمایا۔ حضرت کی بارگاہ میں اورنگزیب عالمگیر نے عرض کیا حضور ہمیں اجازت ہو تاکہ ہم آپ کی بارگاہ میں آیا کریں، آپ سے درس لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ ہو بادشاہ، آپ ہو شہنشاہ اور میں ہوں فقیر۔ جہاں فقر ہو، جہاں درویشی ہو، وہاں بادشاہت پر نہیں مارتی، لہٰذا آپ میرے پاس نہ آئیں۔ مجھے اس دنیا کی چمک سے نفرت ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میری اولاد بھی آپ کی چمک دھمک کو دیکھ کر، جاہ و جلال کو دیکھ کر اور دنیا کو دیکھ کر مرعوب نہ ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری نسلیں بھی اللہ تعالیٰ کے فقیر بنیں اور درویش بنیں اور فقر اللہ حاصل کریں، لہٰذا آپ میرے دربار پہ بھی نہ آنا۔ انہوں نے عرض کیا حضور پھر ہمیں فیض کہاں سے ملے گا؟ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا آپ حضرت مجدد علی ثانی کی بارگاہ میں جایا کریں اور جب آپ کو میری ضرورت پڑے تو میں ایک رسالہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ آپ پڑھا کریں، اس کا ورد کریں، میں باہو خود تمہاری مدد کے لیے آ جایا کروں گا۔ تو آپ نے اورنگ شاہی رسالہ لکھا اور ان کے حوالے کیا۔ میں اورنگ آباد گیا جو بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنا شہر آباد کیا ہے، وہاں کے جتنے مدارس تھے وہاں پر حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی بکس سے درس تصوف دیا جاتا تھا۔ میں نے وہاں کے علماء سے سوال کیا کہ یہ کیا راز ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اورنگزیب عالمگیر نے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی جتنی بھی بکس تھیں وہ ہمیں پرووائیڈ کی اور یہاں مدارس بنائے اور یہ کہا کہ آپ جب علم منطق، علم فلسفہ اور علم شریعت پڑھاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ علم طریقت و معرفت پڑھانے کے لیے علم تصوف پڑھانے کا بھی اہتمام کریں، اور حضرت سلطان باہو کی کتب یہاں چھوڑی اور ان کتب سے لوگ علم معرفت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، حضرت سخی سلطان باہو نے 144 بکس لکھی ہیں اور ان تمام کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ فقر بھی جھلکتا ہے، علم بھی جھلکتا ہے اور پوری کائنات کے علوم سے انسان بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ اور آج بھی حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھا جائے اور اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کی جائے، ایک کتاب کو اپنا رہنما بنا لیں، آپ دیکھیں گے کہ فقر محمدی بھی نصیب ہو جائے گا، درویشی بھی نصیب ہوگی اور علم معرفت، علم طریقت اور علم شریعت بھی نصیب ہوگا، کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ واحد حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو کی ذات مقدس نظر آتی ہے کہ آپ نے علم شریعت پر بہت زیادہ زور دیا اور شریعت کے پابند رہے اور آخر تک علم شریعت کے پابند بھی رہے اور لوگوں میں تقسیم بھی کرتے رہے۔ ایون آپ کا ایک فرمان ہے کہ ہر مراتب از شریعت یافتم پیشوائے خود شریعت ساختم، تمام مراتب مجھے شریعت سے حاصل ہوئے اور جب میں نے شریعت کی پاسداری کی ہے اللہ نے مجھے رہنمائے شریعت بنا دیا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کی جتنی بکس ہیں ان میں 2 بکس ایسی ہیں، ایک ہے دیوان باہو جو فارسی میں ہے، اس میں آپ کا فارسی علم اور جو آپ نے اشعار اور جو ابیات لکھے ہیں فارسی میں وہ بہت بڑا خزانہ ہے اور جو فارسی پڑھنے والے لوگ ہیں وہ ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ اور زیادہ جو مشہور عام ہے کیونکہ ہر ولی نے اپنے دور میں اس کلچر کو دیکھ کر ان کے مطابق ان کے لیے قرآن مجید کے تراجم اپنی زبان میں پیش کیے ہیں تاکہ لوگوں کو قرآن بھی سمجھ آ جائے اور لوگوں کو ہدایت بھی حاصل ہو۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا جو ایک رسالہ ہے، کتاب ہے جس کو ابیات باہو
کے نام سے مشہور ہے، اور پوری دنیا سنتی ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہو، نفی اسباد دا پانی ملیس ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا تے جہاں پھلاں پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جہیں بوٹی لائی ہو۔ حضرت سلطان باہو کا جو ابیات باہو ہے، یہ پڑھنے والا شخص جب ہو کی لہر میں آتا ہے تو وہ ایک اپنی نئی دنیا کے اندر غائب ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے اور مست الست ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین کا یہ جو ابیات باہو کلام ہے وہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، چاہے کوئی سریکی پنجابی سمجھتا ہو نہ سمجھتا ہو، جب اس کے سامنے ابیات باہو پڑھا جائے تو وہ بڑے انہماک کے ساتھ سنتا بھی ہے اور محظوظ بھی ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین کے ان ابیات کو جب میں نے غور سے دیکھا، میں چند شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کا عین ترجمہ ہے۔ جس طرح ایک آیت مقدس ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو قرار حاصل ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ حضرت سلطان باہو نے اپنے بیت میں یوں کیا کہ ہور دوا نہ دل دی کھاری کلمہ دل دی کاری ہو، کلمہ دور زنگال کریندہ تے کلمے میل اتاری ہو، کلمہ ہیرے لال جواہر تے کلمہ ہٹ پساری ہو، اتھے دعا جہانا حضرت باہو کلمہ دولت ساری ہو۔ اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت سنی ہے، پڑھی بھی ہے، جس میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وسلم۔ اس آیت کا ترجمہ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو نے یوں فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم لادا اے بھی گہنا بھارا ہو، دال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڑ پسارا ہو، میں قربان تنا تو باہو جنا ملا نبی سہارا ہو۔ حضرت سلطان العارفین نے اس کا ترجمہ اتنے خوبصورت انداز میں آپ فرمایا کہ حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ ایڑ پسارا ہو، جس نے حد سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھا تو پھر اس کا پسارا یہ ہوا، تو فرماتے ہیں میں قربان تیرا تو باہو جنہ ملا نبی سہارا ہوں، میں اس کے بخت پہ اس کے نصیبہ پہ قربان ہو جاؤں کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا نصیب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے آزمایا بھی ہوگا، اور نہیں آزمایا تو آزمات کے دیکھیں کہ جو زیادہ تعداد میں آقا نعمت سرکار دو عالم نور مجسم جان کائنات جان جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کرتا ہے اور یہ گجرے درود پڑھتا رہتا ہے، تو اس کو ایک تو دنیاوی کوئی کمی نہیں رہتی، اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بھی وہ مستفید ہوتا ہے۔ ایک اور بیت ہے اور ایک اور آیت مقدس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا فرمان ہے کہ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں رب ہر ذی روح کے سانس کے قریب ہوں۔ اب اس آیت کی شرح اور ترجمہ حضرت سلطان باہو نے اپنے بیت میں فرمایا کہ سینے وچ مقام ہے کس دا سانو گل مرشد سمجھائی ہو، یو سا جڑا آوے جاوے اور نہیں شہکائی ہو، اسنو اسم العظم آکھن یو سر الہی ہو، یا موت حیاتی باہو یو بھید الہی ہو۔ یہی موت و حیات ہے اور یہی بھید الہی ہے۔ جو بندہ اس کو سمجھ جائے وہ ہے روح، اور یہ روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، جس طرح رب نے فرمایا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میں ہر ذی روح کے سانس کی نالی کے قریب ہوں۔ جب تک روح وجود کے اندر ہے تو وجود میں زندگی ہے، وجود میں راحت ہے، وجود میں حیات ہے، وجود کے اندر خون بہہ رہا ہے، پانی پینے کو جی چاہتا ہے، خوراک بندہ لے سکتا ہے، آنکھیں دیکھ رکھ سکتی ہیں، کان سن سکتے ہیں، اور جب یہ روح قصر عنصری سے پرواز کر جاتا ہے تو پھر موت آ جاتی ہے اور صرف جسم رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی
جو تعلیمات ہیں وہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے، آقا نعمت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو نے فرمایا، اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق دا ڈیوا بال ہنیرے متن لبھے یار کھڑاتی ہوں، مرن تو اگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پہ چاہتی ہوں، موتو قبل ان تبوتو کہ مصداق وہ بندہ بن جاتا ہے جو حق کے رمز کو جان جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے یہی درس دیا ہے کہ آپ کے وجود کے اندر اللہ پاک کا اسم ہے اور قلب کے اندر اللہ کا اسم مبارک موجود ہے۔ جو اس کو جان جاتا ہے وہ اس دنیا فانی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور وہ اپنی اخروی دنیا کی طرف جانے کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ پھر اس سے یہ راحت، یہ آسائشیں یا آرائشیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ اس کو اگر اچھا لگتا ہے تو آگے کا سفر اچھا لگتا ہے۔ جس طرح رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور حضرت سلطان باہو نے یہ بھی فرمایا کہ ہے حسن دے کہ روان گھدوئی تینوں ڈٹا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی انج وہانی جویں پانی وچ پچھتاشا ہو، سوڑی سامی سٹ گھتے سی نی جتے پرت نسک سے پاسا ہو، صاحب تین تو لیکھا منگسی حضرت باہو ایک رتی گھٹ نماشا ہو۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین سخی سلطان باہو نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا دیا ہے، اے دنیا والو جو رب نے فرمایا دیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو پھر تم نے اثر جو ہنسی ہے، اصل جو خوشی ہے وہ اگلی ہے۔ اس دنیا میں آپ اپنی راحتوں کو اصل سمجھ رہے ہو اور جو حقیقت ہے اس کو فراموش کر رہے ہو۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو نے اپنی لائف میں ایسے کرامات دکھائی ہیں کہ جو دنیا میں اس کو محسوس کرتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کامل ولی ہیں۔ اگر میں اس طرف چلا جاؤں تو کرامات کی دنیا اتنی لمبی ہے کہ اس کی فہرست بھی لمبی ہے کہ بیان نہیں ہو سکتی، لیکن آپ نے سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے وہ دی ہے اس دنیا کو سمجھنے کی۔ جو توجہ دی ہے وہ نفس امارہ کو مارنا ہے۔ آپ نے فرمایا ترابا نفس کافر چیز کارے بدام ماور کے ای طرفہ شکارے، تمہیں نفس کافر سے کیا لینا ہے، اس کو مار کہ اس سے بڑا شکار کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا اگر مارے سیاہ در آستین است باز نفسے کہ تو ہم نشین است، اگر تیرے دامن میں کالا سانپ بس رہا ہے اس کا بسنا نفس کے بسنے سے بہتر ہے، کیونکہ اگر سانپ ہے وہ بسے گا پلے گا، وہ تمہیں ڈسے گا تو تمہاری جان لے لے گا، لیکن نفس اگر پل رہا ہے تو پھر وہ تمہارا ایمان لے لے گا۔ لہذا جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے، اپنے ایمان کو بچانا چاہیے اور نفس امارہ کو مارنا چاہیے اور نفس مطمئنہ کی طرف جانا چاہیے۔ وہ فقراء، وہ درویش جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری، اور جہاں تک کہ اگر کوئی آ جاتا ہے آپ لیٹے ہوئے درخت کے نیچے ٹھوکر لگاتا ہے، اٹھ ہمیں راستہ بتا، آپ نے فرمایا راستہ چاہیے، ان کی طرف توجہ کر کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سیدھا راستہ تو لا الہ الا اللہ کا ہے اور راہ راست مل جائے۔ بس آپ کی نگاہ اٹھتی اور پورے کا پورا مجوسیوں کا قافلہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کی نگاہ کا عالم ہے۔ اور آپ نے اپنی لائف میں انسانیت کی خدمت کس انداز میں کی؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ حضرت سلطان باہو کے دربار پہ عموماً دال پکا کرتی تھی۔ ایک درویش آیا، اس نے آپ کی خدمت میں پارس دیا، حضور یہ پارس قبول فرمائیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لنگر میں حالت کمزور ہے اور آپ صرف دال کھلا رہے ہیں، یہ لیں سونا بنائیں بیچیں اور پھر قورمے پلاؤ زردے پکتے رہیں گے۔ آپ نے وہ اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا۔ درویش نے عرض کیا حضور میں نے بڑی محنت سے حاصل کیا تھا اور آپ نے پھینک دیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا تمہیں تمہارا سکہ چاہیے، جا ڈول پھینک اور دیکھ
تمہارا وہ پارس تمہیں مل جائے گا۔ جب اس نے ڈور پھینکا تو سارے کے سارے پارس نکلے۔ اب فرمایا اس میں سے چن تیرا پارس کون سا ہے؟ اس نے کہا جب اتنے پارس موجود ہیں تو پھر آپ دال کیوں پکا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا ہٹ، اس چیز کو بھی چھوڑ، ادھر آ، لوہا مجھے دے۔ آپ نے اپنے جسم پہ رگڑا، وہ سونا بن گیا۔ پوچھتے ہیں حضور جب اتنا کچھ ہے تو پھر دال کیوں پکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا بات یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں ان میں سے 35 سے 40% لوگ گوشت کھاتے ہیں اور زیادہ تعداد جو ہے گوشت سے اجتناب کرتی ہے۔ میں اس وجہ سے دال پکاتا ہوں کہ اس فقیر کے گھر در سے کوئی بھوکا نہ جائے۔ دال ایک ایسی خوراک ہے جو پورے مذاہب کے لوگ کھا سکتے ہیں، کیونکہ فقیر کا جسم صرف ایک مذہب کے لیے نہیں ہے بلکہ فقیر سب کے لیے رہنمائی کرنے والا ہے، تمام مذاہب کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو قدس اللہ سر العزیز نے اپنی پوری زندگی جو درس دیا ہے وہ عاجزی انکساری کا درس عطا فرمایا ہے، اور آپ نے وصال سے پہلے امامی عالی مقام حضرت امام حسین کا جو آپ سالانہ عرس مناتے تھے، اس حوالے سے پوری خاندان کو، پورے بچوں کو اور اپنے پورے مریدین کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین کا عرس جاری رکھنا، کیوں اس عرس میں میں نے شریعت محمدی کو سامنے رکھا ہے کہ عرس میں خیرات ہوتی ہے، قرآن پاک کے ختم ہوتے ہیں اور ثنا خوانی ہوتی ہے اور ذکر الہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ لنگر تقسیم کرتے رہتے ہیں اور لنگر چلتا رہتا ہے۔ 10 دن پورے جو عرس ہوتا ہے اس میں لنگر جاری ہے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین نے 63 برس عمر پائی اور 1102 ہجری میں آپ کا وصال عالیشان ہوا، اور جمعرات کا دن تھا، جمادی الثانی کا مہینہ تھا، اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور آپ کا ایک مزار مقدس جو ہے وہ ہمیشہ تک کے لیے مرجع خلائق ہے۔ لوگ آ کر وہاں سے قلبی سکون حاصل کرتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ایسے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین قدوۃ السالکین زبدۃ العاشقین سخی سلطان باہو کا روحانی سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی